یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام لینے سے قربانی یاد آ جاتی ہے، نام لینے سے بیت اللہ کی یاد آ جاتی ہے، تعمیر کعبہ انہوں نے کی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کی ولادت جائے ولادت مورخین جو تھے تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر قوی قول یہ ہے کہ بابل شہر کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، بابل شہر کے اندر آپ کی، اور بابل شہر کے حوالے سے اس کا جو مورخین نے لکھا کہ یہ جو بابل کا شہر تھا یہ مربع شکل میں تھا، چوکیا ٹائپ نا، یعنی کہ مربع شکل کا تھا، اور اس کے ارد گرد جو فصیل تھی اس کی گہرائی کے اعتبار کے مطابق جو گولائی تھی وہ 80 میل تھی۔ کتنی؟ 80 میل، اور 200 ہاتھ اونچی تھی یہ بابل کا جو علاقہ تھا، اور اس فصیل کی چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ کتنی؟ 50 ہاتھ، اور اس میں تانبے کے بنے 100 دروازے تھے۔ جو بلڈنگ تھی نا، جو کالونی تھی، اس کے 100 دروازے تھے تانبے کے بنے، اور اس کے اوپر پہرے دار جو تھے، جنگجو جو محافظ تھے، ان کی رہائش گاہیں موجود تھی، اور جو ساری رات جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے بابل کا۔ اور اس فصیل کے ارد گرد بہت بڑی خندق تھی، اور خندق کا اعتبار تھا ارد گرد پانی ہی پانی تھا، جس طرح ایک سمندر ہو اور سمندر کے درمیان میں ایک قصبہ ہو، اسی طرح کا یہ قصبہ تھا۔ تو بہت بڑی خندق تھی، اور جسے پانی سے بھر دیا گیا تھا۔ اب ان کا مقابلہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اچھا، نمرود کو نمرود جسیم بھی کہا جاتا ہے، نمرود جسیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نمرود جو ہے قد و قامت اس کی بہت بڑی تھی، اسی لیے اس کو نمرود کہا جاتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ اور اس کے بعد نمرود جو تھا اس کا عقیدہ یہ تھا، وہ بڑا کافر تھا، مشرک تھا، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس نے، اور اللہ پاک نے اس کو جو سزا دی تھی، اس کی موت اور ڈیتھ بھی دشمن توحید کی وجہ سے ہوئی کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں چلا گیا، دماغ میں گیا، تو جب وہ لنگڑا مچھر اپنی ٹانگ ہلاتا تو اس کو خارش ہوتی، اس کو تکلیف ہوتی دماغ میں، اور اس کے جو حواری تھے، جو اس کا دربار تھا، اس کے دربار کا یہ قانون بن گیا تھا کہ جو بھی اس کے پاس آئے، اس کی عبادت، اس کا سجدہ کرنا، اس کے سامنے سر ٹیکنے سے پہلے 10 جوتیاں اس کے سر پہ لگائے، پہلے اس کے سر میں جوتیاں مارے۔ اب دیکھیں یہ کیسا خدا تھا کہ جس کی مخلوق اسے جوتیاں مارتی تھی۔ قانون بن گیا تھا کہ تم نے پہلے مجھے جوتیاں مارنی ہے، پھر عبادت کرنی ہے، کیونکہ جب اسے جوتی لگتی تھی، مچھر 2-4 منٹ کے لیے جو آرام کرتا، خاموش ہو جاتا، وہ اپنی ٹانگ کو ہلاتا نہیں تھا، اس کی تکلیف تھوڑی سی ختم ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے اس کے دربار کا یہ اصول بن گیا تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آئے، جو اس کو رب ماننے والا ہے، وہ آنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے اسے جوتیاں مارے۔ تو یہ اللہ کے دشمنوں کا یہی حال ہوتا ہے، اللہ کے۔ اسی طرح اس کی موت تو اس طرح ہوئی، اگر ابو لہب جیسا جو حضور کا گستاخ تھا، جو حضور کا چچا تھا، کیا تھا؟ حضور کا سگا چاچا تھا، کیا تھا؟ اب اس کی موت کے بارے میں بھی حقائق آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ اس کی ڈیتھ اس طرح ہوئی کہ بڑا پیشاب اس کے زبان سے آتا تھا اور چھوٹا پیشاب اس کے ناک سے نکلتا تھا۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی جو سزائیں، ان کی موتیں جب واقع ہوئی تو یہ اللہ نے عبرت بنایا ہمارے لیے کہ اللہ کے دشمن، نبی کے دشمنوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ پھر نبی کا دشمن تھا مرزا قادیانی، اس کی ڈیتھ بھی لیٹرین میں ہوئی ہے، اس کو موشن لگے تھے، اتنے موشن
کہ اس کی زبان سے بھی موشن جاری ہو گئے تھے. تو ٹٹی خانے کے اندر وہ مر گیا تھا، جس کو یہ لوگ اپنا نبی مانتے ہیں. آج کل مرزا قادیانی کے جو فالوور ہیں انہیں پتہ بھی ہے کہ اس کی ڈیتھ لیٹرین میں ہوئی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے جہاں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں پر ہی اس کا مدفن ہو، اس کی وہاں پر قبر ہوتی ہے. لیکن حیران کن بات ہے کہ اس کو نبی بھی مانتے ہیں، اس کو نبی بھی مانا جا رہا ہے، اور اس کی قبر وہاں پہ نہیں تھی جہاں پر اس کی لیٹرین تھی. تو حضرات محترم سوچنے کا مقام ہے. ابو لہب جیسا بدبخت جو حضور کے مقابلے میں آیا، ہر دور میں کوئی نمرود کوئی فرعون جو نبی کے مقابلے میں آتا تھا اس کے ساتھ اللہ نے ایسے ہی کیا. تو یہ جو نمرود تھا اس کا مقابلہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور یہ اتنا بڑا خزانہ پرست تھا کہ اللہ نے اسے اتنا خزانہ دیا کہ اس کا خزانہ زمین نگل گئی، اس کا خزانہ زمین ہی نگل گئی. اتنا امیر گمیر بندہ تھا. اور یاد رکھیں کہ 4 ایسے بادشاہ تھے، 4 کہ جنہیں اللہ پاک نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی. پوری روئے زمین، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، درمیان میں جتنا ایریا زمین کا آتا ہے، پوری روئے زمین کا ایک وقت میں صرف 4 ہی بادشاہ تھے. کتنے؟ کہ جنہیں اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. اس سے یہ پتا چلا بادشاہت کا ملنا حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. ان میں سے 2 کافر تھے، 2 کافر تھے اور 2 اہل توحید تھے، اہل توحید تھے. اب وہ 2 کافر قوم تھے اور 2 مسلمان قوم تھے. تو روایت کے اندر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو اللہ کے پیغمبر بھی تھے، نبی تھے، اللہ نے آپ کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا جو مسلمانوں میں سے اہل توحید میں سے دوسرے پیغمبر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، یہ دوسرے پیغمبر تھے. اللہ پاک نے انہیں پوری روئے زمین پر سلطنت بادشاہت عطا فرمائی تھی. اور 2 کافر کون تھے؟ کافر میں ایک یہ نمرود تھا. کون؟ جو کنعان کا بیٹا تھا. کس کا؟ بن مسب کا پوترا تھا، مسب کا پوتا تھا، کنعان کا بیٹا تھا، نام اس کا نمرود تھا. کیا تھا؟ اچھا، یہ نمرود، اس کو بھی اللہ پاک نے پوری روئے زمین پر سلطنت عطا فرمائی. اور اس کے بعد چوتھا بندہ وہ بھی کافر تھا، اس کا نام ہے بخت نصر. کیا؟ یہ بھی کافر تھا. اللہ پاک نے اسے پوری روئے زمین پر سلطنت عطا فرما دی. اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، اسے بادشاہت عطا کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا بادشاہت کا ملنا حق ہونے کی دلیل نہیں. کافروں کو بھی اللہ نے سلطنت عطا فرمائی تھی. اب یہاں پر اس کی بڑی تفصیلات ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کن کن شانوں سے نوازا، کن کن شانوں سے نوازا. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. کیا بنایا؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے جب خلیل بنایا، کیا بنایا؟ خلیل بنایا، تو اللہ رب العزت نے کس مقام پر شرف خلیلیت عطا فرمائی؟ وہ کیا مقام تھا؟ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ بکریاں چرا رہے تھے. کیا؟ تو ایک بکری ان کی بھاگ گئی، بکری بھاگ گئی، اس کو پیچھے بھاگے. یہ بھاگتے بھاگتے، آپ کو پتا ہے بکری جب کسی کی بھاگ جائے اسے غصہ بہت چڑھتا ہے. انہیں بہت غصہ چڑھا، آخر بکری پکڑ لی انہوں نے. اتنا بھاگے کہ میل بھاگتے رہے، بکری کو پکڑ لیا. جو ہی بکری کو پکڑا تو
اب جب بکری پکڑائی دیتی ہے، آپ کو پتا ہے چرواہے کو تو غصہ اسے بہت چڑھتا ہے، وہ بہت مارتا ہے اسے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ترس کھایا، انہوں نے بکری کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ جو ہی چھوڑا تو اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ خلیل بنا دیا، اور بتایا کہ تم نے ایک جانور کے ساتھ رحم دلی سے، سلوک کے ساتھ آپ پیش آئے، ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرات محترم، وقت پورا ہو چکا ہے، اسی پر میں اختتام کروں گا، لیکن آخر میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ عشاء کے بعد ہماری اس مسجد کے اندر قاری صاحب کچھ مسائل پر لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، قرآن کے حوالے سے قرآن بھی پڑھاتے ہیں، نماز کے فرائض واجبات کے حوالے سے بڑے بڑے افراد، شادی شدہ افراد، بوڑھے حضرات، چھوٹے بچے بھی یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ تو تمامی احباب سے گزارش ہے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد یہاں پر اس طرح کا درس ہوتا ہے فقہ کے حوالے سے، تو تمامی احباب سے گزارش ہے کہ آپ شرکت فرما کر یہ مسائل آپ سیکھیں، کیونکہ یہ مسائل سیکھنا یہ فرائض میں سے ہے۔ کیا ہے؟ یہ فرائض میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔